الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ صلاۃ الحاجات کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کتنی ہیں، اور صلاۃ الحاجت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، یہ کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کو پڑھنے کا خاص طریقہ کیا ہے، اور کس طرح یہ پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے اور حاجات کو بھر لاتی ہے۔ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سنیے گا، مکمل سنیں گے، اللہ نے چاہا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، یہ جو نماز ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہے، اور بڑی ہی بابرکت نماز ہے۔ دیکھیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا، ہر طرح کا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیا، جس نے جو بتایا کر کے دیکھ لیا، لیکن ہمارے کام نہیں بنتے، ہماری مشکلات نہیں ٹلتی، مسائل حل نہیں ہوتے، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ صلاۃ الحاجت کے نوافل پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ کریم بڑی کرم نوازی فرماتا ہے، اور بہت جلد بندے کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور حاجات پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالخصوص اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اچھے رزق کا طلبگار ہے، اس نے مختلف طرح کے کاروبار کر کے دیکھ لیے لیکن کاروبار نہیں چلتا، ہر طرح کا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیا لیکن کامیابی نصیب نہیں ہوتی، رزق روزی میں برکت کا طلبگار ہے، اچھے رزق کا خواہش مند ہے، اچھے کاروبار کا خواہش مند ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ وہ اچھی جگہ جاب چاہتا ہے، جاب حاصل کرنا چاہتا ہے، یا انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انٹرویو میں اسے کامیابی نصیب ہو، تو صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کر جائے اور اللہ کریم سے دعا کر جائے، اس کی خوب اس کو برکات نصیب ہوں گی، اللہ نے چاہا تو اسے کامیابی نصیب ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ اپنی بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، بیماریوں سے شفا یابی چاہتا ہے، تو وہ بھی صلاۃ الحاجت کے نوافل پڑھے، اللہ کی رحمت سے اس کی پریشانی دور ہوگی، بیماری سے اسے نجات نصیب ہوگی۔ اسی طرح کوئی اگر اچھے رشتوں کے طلبگار ہیں، اگر کوئی اولاد کے خواہش مند ہیں، صلاۃ الحاجات کے نوافل، یہ سمجھیں کہ ہر طرح کی حاجت اور مراد کو پورا کرنے کے لیے نہایت مجرب المجرب مانے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی کہیں پیمنٹ پھنس چکی ہے، آپ تقاضا کرتے ہیں، وہ بندہ پیمنٹ نہیں دیتا، صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کر جائیں، پھر دیکھیں اللہ کریم کرم فرمائے گا، آپ کی جو پھنسی ہوئی پیمنٹ ہے وہ نکل آئے گی۔ میں اس حوالے سے اپنا ایک ایکسپیرینس اور اپنی ایک بہار بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، سنیں گے، سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا، یقین مزید پختہ ہو جائے گا۔ ہوا دراصل یوں تھا کہ میرے والد صاحب کی ایک بڑی پیمنٹ تھی جو کسی پارٹی کے ہاں پھنس گئی تھی، اور وہ 3-4 بھائی تھے، اور وہ کبھی کہتا کہ فلان بھائی دے گا، کبھی کہتا فلان دے گا، تو جب بھی جاتے تو ایک ملتا دوسرا نہ ملتا، دوسرا ملتا تو تیسرا بھائی نہ ملتا، اور ان کے والد صاحب بھی نہ ملتے، بڑے پریشان تھے، پیمنٹ پھنسی ہوئی تھی اور نکل نہیں رہی تھی، بڑے پریشان تھے۔ مجھے انہوں نے فرمایا کہ بھئی فلاں بندہ پیمنٹ نہیں دے رہا، تو چلتے ہیں ہم جا کر ان سے پیمنٹ کا تقاضا کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بجی، کوئی نہیں، کل ہم چلیں گے۔ تو ظہر کی میں نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعات صرف صلاۃ الحاجت کی میں نے پڑھے، 2 نوافل صلاۃ الحاجت کے میں نے پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے وہاں چلا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ نوافل کی برکت تھی، صرف 2 نفل ہی تو تھے، ان کی برکت تھی کہ وہی بھائی کہ جو اکٹھے نہیں ہوتے تھے اور ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ بات کو ٹالتے تھے کہ فلاں دے گا، فلاں دے گا، فلاں دے گا، وہ سارے اکٹھے بھی ہو گئے، ان کے والد صاحب بھی ایک جگہ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ گئے، اور یہیں تک بس نہیں بلکہ ان کے والد صاحب نے سختی کے ساتھ اپنے بیٹوں کو کہا کہ بھئی ان کی پیمنٹ ان کو واپس کرو، اور ایک تاریخ دو، اور اس تاریخ پر آپ نے ادائیگی کرنی ہے، کہیں میری ناک نہ کٹوا دینا۔ اور یقین مانیے اللہ نے کرم فرمایا، وہ پھنسی ہوئی، بلکہ پھنسی ہوئی کیا، ڈوبی ہوئی پیمنٹ اللہ کریم نے کرم فرمایا اور وہ ہمیں وصول ہو گئی۔ تو یہ صلاۃ الحاجات کے یہ جو نوافل ہے نا، ہر طرح کی پریشانیوں، مصیبتوں، تکالیف کو دور کرنے کے لیے نہایت مجرب المجرب مانے جاتے ہیں۔ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی، جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز کی طرف ہی متوجہ ہوتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان نوافل کو پڑھنے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ کس وقت پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو یہ جب چاہے، جب دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں،
لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں ان نوافل کو آپ نہیں پڑھ سکتے، جیسا کہ صبح صادق سے لے کر طلوع فجر تک، اور طلوع فجر کے بعد جو 20 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے اس وقت نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح زوال کے وقت بھی نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کا جو وقت ہے اس وقت میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جب آپ چاہیں دن ہو رات ہو ان نوافل کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ان کی برکات آپ کو نصیب فرمائے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں ان کی نیت کے حوالے سے۔ تو دیکھیں، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، ہاں زبان سے بھی اگر آپ دہرا لیں گے تو اچھا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ طریقہ یہ ہے کہ جس طرح دوسری نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح یہ نماز پڑھی جائے گی۔ سمجھیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، تعوذ اور تسمیہ ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ شریف کے بعد کوئی بھی سورت آپ ملانا چاہیں ملا سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ شریف کے بعد دوسری کوئی خاص سورت پڑھنی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد جب آپ کے یہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھے جائیں، اس کے بعد عاجزی انکساری سے اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اس کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد اللہ کریم سے اپنی حاجت کا سوال کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ اداب کے ساتھ۔ اللہ کریم کرم فرمائے گا، بہت جلد آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔